أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا ان قریب آپ کو کہیں گے وہ لوگ جو پیچھے چھوڑ دیے گئے دیہاتیوں میں سے شغلتنا، کہ ہمیں مشغول کر دیا ہمارے مالوں نے، ہمارے اہل و عیال نے، پس ہمارے لیے بخشش کی دعا کیجئے، اللہ سے معافی مانگیے۔ یقولون بألسنتهم ما لیس فی قلوبہم، وہ جو اپنی زبانوں سے کہتے ہیں وہ باتیں ان کے دلوں میں موجود نہیں ہیں۔ قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا، کہہ دیجئے میرے پیغمبر، کون ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی اختیار رکھنے والا؟ اللہ کے سامنے تمہیں کون بچانے والا ہے؟ ان اراد بکم ضرا، اگر وہ تمہیں کوئی نقصان، او اراد بکم نفعا، یا تمہارے ساتھ نفع کا ارادہ کر لے۔ بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ اللہ تعالی تمہارے عملوں کی خبر رکھنے والا ہے۔ بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون، بلکہ تم نے یوں سمجھ لیا کہ نہیں لوٹیں گے اللہ کے رسول اور ایمان والے الی اہلہم ابدا، اپنے گھر والوں کے پاس کبھی بھی۔ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور یہ بات تمہارے دلوں میں مزین کر دی گئی، تم خوش ہو رہے تھے۔ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، اور تم نے برے برے گمان کیے۔ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور تم ہلاک اور برباد ہونے والے لوگوں۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، بے شک ہم نے کافروں کے لیے دوزخ آگ تیار کر رکھی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہت۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے عذاب اور سزا دیتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ہے اللہ تعالی بڑا بخشنے والا مہربان۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
سورۃ الفتح کی آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 14 تک تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ درس میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور عظمت بیان فرمائی ہے، اور حکم ہوا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت اور تکریم کرو اور اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح و تحمید کرو۔ فرمایا کہ جو اللہ کے رسول کی اتباع اور بیعت کرتے ہیں انہوں نے حقیقت میں اللہ کی اتباع اور بیعت کی ہے، اور جو اس بیعت کو، اس عہد کو توڑے گا اس نے اپنا نقصان کیا ہے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب مدینہ سے عمرہ کے لیے نکلے، کچھ منافق قسم کے لوگ جو مدینہ میں ٹھہرے رہے اور آپ کے ساتھ نہیں نکلے، اور نہ نکلنے کی وجہ کیا تھی اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی یہاں پر کر رہے ہیں، اور یہ وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے بتا دی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مدینہ میں واپسی پہنچنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے وحی بھیج کر بتا دیا کہ میرے پیغمبر کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کے ساتھ نہیں آئے، وہ پیچھے چھوڑ دیے گئے، اور ان کے نہ آنے کی وجہ کیا تھی؟ اصل وہ میرے پیغمبر یہ تھی کہ ان کے دلوں میں منافقت تھی، اور منافق بزدل اور ڈرپوک ہوتا ہے، تو اس لیے وہ ڈر کی وجہ سے نہیں آئے کہ کہیں مسلمانوں پر مکہ والے حملہ کریں کفار تو یہ تو سارے ختم ہو جائیں گے، کہیں ہم بھی نہ مارے جائیں، تو اس وجہ سے وہ آپ کے ساتھ نہیں آئے۔ لیکن میرے پیغمبر جب آپ واپس جائیں گے وہ بہانہ کچھ اور کریں گے، وہ کہیں گے کہ ہمیں ہمارے مالوں نے، ہمارے اہل و عیال نے مشغول کر دیا، یعنی ہمارے گھر میں کوئی اور بندہ نہیں تھا جو حفاظت کر سکے، اور ہمارے مال ہیں، یہ ہے وہ ہے، کھیتی باڑی ہے، تو اس لیے جو ہے وہ ہم نہیں آ سکے، یہ ہمارا عذر تھا۔ لیکن میرے پیغمبر عذر یہ نہیں ہے، دلوں میں کچھ اور تھا ان کے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ مخلفون، سیقول لک المخلفون، کہ ان قریب کہیں گے آپ کو وہ لوگ جو پیچھے چھوڑ دیے گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر حقیقت یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ منافق خود نہیں پیچھے رہ گئے، بلکہ ان کی بدنیتی اور ان کے جو برے اعمال ہیں اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ کے ساتھ آنے کی توفیق ہی نہیں دی، اللہ نے انہیں محروم کر دیا ہے۔ مخلفون کا مطلب ہوتا ہے پیچھے چھوڑ دیے گئے، یعنی جن کو کوئی چھوڑنے والا ہو پیچھے اور پیچھے رکھنے والا ہو، اور پیچھے رہنے والے جو ہوتے ہیں ان کے لیے متخلفون کا لفظ استعمال ہوتا ہے، پیچھے رہنے والے، یعنی وہ خود نہیں رہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے محروم کر دیا میرے پیغمبر آپ کے ساتھ سفر کی وجہ سے، اس لیے وہ منافق آپ کے ساتھ شامل نہیں ہو سکے اس سفر میں، ان کی محرومی ہے۔ فرمایا من الاعراب شغلتنا اموالنا واہلنا فاستغفر لنا، وہ بہانہ کیا کریں گے کہ ہمیں ہمارے مالوں نے، ہمارے اہل و عیال نے ہمیں مشغول کر دیا کام کے اندر، فاستغفر لنا، اور ہم سفر کے اندر جانے سے محروم ہو گئے، اس لیے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے، فاستغفر لنا، معافی مانگیے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان منافقوں سے ناراضگی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں محروم کر دیا نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر کرنے سے بھی۔
اس دین والے کام سے کیا کر دیا؟ محروم کر دیا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان سے ناراض ہوتے ہیں تو اسے اللہ تعالیٰ دین سے محروم کر دیتے ہیں، اور جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے وہ اسے اللہ تعالیٰ دین کی توفیق دے دیتے ہیں۔ تو یہ بڑی ایک پتے کی بات اللہ تعالیٰ نے سمجھا دی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کی ناراضگی اس بات میں ہوتی ہے کہ اللہ اسے دین سے کیا کرتے ہیں؟ پیچھے کر دیتے ہیں، محروم کر دیتے ہیں۔ پھر وہ بندہ دین کے ساتھ، آج کتنے لوگ ہیں جو محروم ہیں دین سے؟ تو حقیقت بات یہی ہے کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے ان کی، جس کی وجہ سے وہ دین سے دور ہیں، محروم ہیں، دین کے کاموں سے محروم ہیں۔ فرمایا یقولون بِأَلْسِنَتِهِم مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِم، میرے پیغمبر وہ اپنی زبانوں سے جو عذر پیش کریں گے آپ کے سامنے، جو باتیں کہیں گے، حقیقت میں میرے پیغمبر ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کے دلوں میں منافقت تھی اور ڈر تھا، جس کی وجہ سے وہ آپ کے ساتھ نہیں آئے۔ بہانے تو بڑے کریں گے۔ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا، میرے پیغمبر ان کو جواب یہ دینا کہ اللہ تعالیٰ اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے یا تمہیں نفع دینا چاہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارے لیے کسی چیز کا کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ فرمایا اگر اللہ تعالیٰ تمہیں یہیں گھر بیٹھے بیٹھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، یہ تمہارا گھر رہنا، پیچھے رہ جانا، یہ تمہیں بچا نہیں سکتا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں نفع پہنچانا چاہے، تمہیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھنا چاہے، تو فرمایا میدان کارساز میں، میدان جہاد میں، تیروں کی بارش میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں محفوظ رکھ سکتا ہے۔ فرمایا جب وہ نقصان پہنچانے پہ آئے تو کوئی بچانے والا نہیں، اور وہ نفع دینے پہ آئے تو کوئی نقصان دینے والا نہیں۔ تو اس لیے فرمایا میرے پیغمبر یہ انہیں بتا دینا، یہ جواب دینا آگے سے، بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کی خبر رکھنے والا ہے۔ سورۃ الاحزاب نکالیں جی، سورۃ الاحزاب، پارہ نمبر 21، سورۃ الاحزاب۔ صفحہ نمبر جی 505، صفحہ نمبر 505۔ منافقوں کا ایک بہانہ اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے جی۔ فرمایا وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ، سورہ احزاب کی آیت نمبر 13 ہے جی، بالکل پہلی لائن سے شروع ہو رہی، آیت نمبر 13۔ جب کہا ایک طائفے نے ان میں سے، یا آل یثرب لا مقام لکم فرجعوا، اے یثرب کے لوگو تمہارے لیے ٹھہرنے کا موقع نہیں ہے تو لوٹ چلو۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرًا، اور بعض لوگ ان میں سے نبی علیہ السلام سے اجازت مانگتے تھے، منافق قسم کے، یقولون ان بیوتنا عورا، کہتے تھے کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں۔ بیوتنا عورا، عورا کہتے ہیں بے پردہ چیز کو، ننگی چیز کو عورا۔ تو انسان کا جو عورا ہے وہ ناف، مرد کا ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، ستر، اس کو بھی عورا کہتے ہیں۔ عورت کو بھی عورت اس لیے کہتے ہیں کہ جو چھپانے والی چیز ہے۔ وَمَا هِيَ بِعَوْرَا، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں ہے۔ منافق کہتے کیا ہیں کہ ہمارے گھر جو ہے وہ غیر محفوظ ہیں، یعنی خالی پڑے ہوئے ہیں، اس لیے ہم کیا جنگ میں جو ہے وہ ساتھ نہیں جا سکتے آپ کے۔ اللہ کے نبی سے اجازت مانگ رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں حالانکہ میرے پیغمبر ان کے گھر غیر محفوظ نہیں ہے، یہ بہانہ کرتے ہیں۔ اِن یریدون الا فرارا، یہ محض بھاگنا چاہتے ہیں، یہ محض بھاگنا چاہتے ہیں۔
تو اس لیے فرمایا میرے پیغمبر یہ بڑے بہانے خور ہیں منافق، طرح طرح کے بہانے بنائیں گے صرف بچنے کے لیے۔ فرمایا میرے پیغمبر اللہ تعالیٰ ان کے عملوں سے جو ہے وہ خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے نا، وہ تو دلوں کے راز جانتا ہے، اگرچہ جو ہے وہ زبان سے غلط بیانی کر بھی لیں لیکن دل کی بات تو اللہ کو پتہ ہے نا کہ ان کے دل میں کیا ہے۔ بل ظننتم اللہ، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ منافق اس لیے بچ کے جو ہے وہ گھر پر بیٹھے رہتے ہیں کہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، ہم نہ مارے نہ جائیں۔ فرمایا کہ انسان کے نفع نقصان کا مالک تو کون ہے؟ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر نقصان دینا چاہیں، نقصان کوئی تکلیف پہنچانا چاہیں اپنے بندے کو تو کوئی فرمایا روک نہیں سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف سے محفوظ رکھنا چاہیں فرمایا اسے کوئی تکلیف نہیں دے سکتا، اسے کوئی مار نہیں سکتا۔ تو نفع نقصان تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس پر بھی ایک دو حوالے دیکھ لیں جی، سورۃ الرعد نکالیں جی، سورۃ الرعد پارہ نمبر 13۔ عقیدے کی بات ہے جی، نفع نقصان صرف اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ ہی نفع نقصان کا مالک ہے۔ سورۃ الرعد آیت نمبر جی 16 ہے اور صفحہ نمبر 302 ہے جی، صفحہ نمبر 302 ہے جی۔ صفحہ 302 اور سورۃ الرعد کی آیت نمبر 16۔ فرمایا قل من رب السماوات والارض قل اللہ، میرے پیغمبر کہ یہ آسمان و زمین کا پروردگار رب کون ہے؟ میرے پیغمبر فرما دیجئے کہ اللہ ہے۔ قل افاتخذتم من دونی اولیاء لا یملکون لانفسہم، میرے پیغمبر پھر ان سے پوچھئے تم اللہ کے سوا دوسروں کو مددگار قرار دیتے ہو ان کو جو لا یملکون نہیں مالک لانفسہم اپنی جانوں کے نفع ولا ضرا نفع نقصان کے، وہ اپنی جان کے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، جن کو تم کیا کرتے ہو؟ اللہ کے سوا مددگار ٹھہراتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، میرے پیغمبر کہیے فرما دیجئے کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، کتنے پیارے انداز میں اللہ نے سمجھایا ہے۔ لیکن پھر بھی جس کی عقل میں پردہ پڑا ہو اسے پھر بھی نہ سمجھ آئے، پھر بھی وہ مردوں سے مانگے، وہ پھر بھی جو ہے وہ مردوں کے سننے کا قائل ہو، اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں۔ قرآن کو چھوڑ کر لوگوں کی کہانیوں کے پیچھے لگا رہے۔ فرمایا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ ام هل تستوی الظلمات والنور، کیا کہیں تاریکی اور روشنی برابر ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اندھیرا ہے اور دن کو روشنی ہے، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ فرمایا جب یہ برابر نہیں ہو سکتے تو پھر زندہ اور مردہ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہم، فرمایا یا انہوں نے اللہ کے ایسے شریک قرار دے رکھے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ جن کو اللہ کا شریک بناتے ہو ذرا بتاؤ تو صحیح نا، خلقوا انہوں نے کوئی چیز پیدا کی ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے؟ کبھی انہوں نے کوئی چیز بنائی ہے یا کوئی پیدا کی ہے جیسے اللہ تعالیٰ مختلف چیزیں پیدا کرتا ہے؟ قل اللہ خالق کل شیء، میرے پیغمبر خود ہی جواب دیجئے، خود ہی بتائیے کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا اکیلا اللہ ہے۔
وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، اور وہ اکیلا ہی قہار غالب ہے۔ تو فرمایا میرے پیغمبر کہ نفع نقصان کا مالک اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ سورۃ یونس آیت نمبر 49 اور صفحہ نمبر 258، صفحہ 258 سورۃ یونس آیت نمبر 49، آخری لائنیں ہیں جی صفحے کی، صفحہ 258۔ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، میرے پیغمبر کہہ دیجئے میں تو اپنی ذات کے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ اللہ کے پیغمبر کو اللہ نے کیا کہا؟ میرے پیغمبر آپ اپنے بارے میں بتائیے کہ میں اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں۔ الا ما شاء اللہ، جو اللہ چاہتا ہے، فرمایا سب کچھ اللہ ہی کے اختیار میں ہے، مگر جتنا اختیار اللہ کو منظور ہو، جتنی اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی ہے، فرمایا اتنا ہی میں اپنا نفع نقصان، فرمایا میرے اختیار میں ہے، وگرنہ میرے اختیار میں بھی نفع نقصان میری اپنی جان کا نہیں، فرمایا اللہ کے ہی اختیار میں ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے ایک وقت متعین ہے۔ اذا جاء اجلهم، جب وہ وقت مقررہ آ جائے، فلا یستأخرون ساعة، پھر ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں نہ آگے جا سکتے ہیں، ولا یستقدمون، فرمایا ایک اور لمحہ ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ جب اللہ کے نبی امام الانبیاء، سارے نبیوں کے سردار، جن کا رتبہ، جن کی شان اس کائنات میں اللہ کے بعد ہے اور ان سے بڑھ کر کوئی عظیم ہستی نہیں، تو فرمایا جب وہ اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں تو پھر آج کل کے، فرمایا جھوٹے پیر، جھوٹے جو ہے وہ جو ڈھونگ رچانے والے اولیاء بنے بیٹھے ہیں، وہ نفع نقصان کے مالک ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ فرمایا پھر اللہ کے اولیاء، شیخ عبد القادر جیلانی، امام بری ہیں، حضرت علی حجویری، حضرت سلطان بہو، معین الدین چشتی ہیں، فرمایا یہ بھی جو ہے وہ کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہو سکتے۔ جب اللہ کے پیغمبر کے پاس یہ اختیار نہیں تو اللہ کے پیغمبر سے کم درجے والوں کے پاس بھی یہ اختیار نہیں۔ فرمایا میرے پیغمبر ان کو کہیے کہ نفع نقصان اللہ کے پاس ہے، اس لیے یہ پیچھے رہنا اس نظریے سے اور اس سوچ سے کہ ہم کہیں مارے نہ جائیں، فرمایا ان کو ان کے گھروں میں بھی اگر اللہ کی طرف سے فرمایا وقت آ جائے مقررہ تو کوئی بچانے والا نہیں۔ بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول، بلکہ فرمایا انہوں نے گمان یہ کر رکھا تھا کہ اللہ کے رسول اور ایمان والے اب کبھی بھی گھر میں واپس لوٹ کر نہیں آئیں گے، یہ وہیں پر مارے جائیں گے۔ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور فرمایا کہ یہ بات ان کے دلوں میں مزین کر دی گئی تھی، یعنی خوش ہو رہے تھے۔ مزین کا مطلب کیا ہے؟ خوش بھی ہو رہے تھے۔ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، اور برے برے گمان کر رہے تھے۔ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، لیکن فرمایا کہ تم ہی برباد ہونے والے لوگ ہو۔ منافقوں کو اللہ نے کہا تم برباد ہونے والے لوگ ہو۔ قَوْمًا بُورًا، منافق ڈرپوک ہوتا ہے، اور سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یحسبون کل صیحۃ علیہم، چھوٹی چھوٹی آواز بھی آئے نا کوئی آفت، اس سے بھی ڈرتا رہتا ہے، لیکن مومن بہادر ہوتا ہے۔ فرمایا وہ ایک مرتبہ مرتا ہے اور منافق کئی مرتبہ مرتا ہے۔ منافق کی ہر دن موت ہوتی ہے، منافق ہے نا، لیکن فرمایا مومن بہادر ہے، اور بہادر صرف ایک ہی مرتبہ مرتا ہے، اور ڈرپوک ہر دن مرتا رہتا ہے۔ فرمایا وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، جو شخص اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا، فرمایا ہم نے کافروں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے۔ تو یہ منافق بھی ان کا انجام جو ہے وہ دوزخ اور عذاب ہی ہے۔ حقیقت میں یہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے، صرف زبانی دعوے کرتے ہیں۔ تو فرمایا دنیا کے اندر تو ان کے زبانی جو دعوے ہیں ایمان کے
اس بنا پر ان کو مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ جگہ مل جاتی ہے، لیکن آخرت میں ان کے لیے عذاب ہے، آخرت میں ان کے لیے عذاب ہے۔ اس لیے کہ اسلام کا قانون ہے کہ جو انسان زبان سے کلمہ پڑھ لے نا، اگرچہ اس کے دل میں نہ ہو تو اسے مسلمان ہی تصور کیا جائے گا، اور اس پر مسلمانوں والے ہی احکام جاری ہوں گے۔ ایک مرتبہ کچھ منافقین تھے جو زبانی تو دعویٰ ایمان کا کرتے تھے، لیکن دل میں واقعتاً ان کے جو ہے وہ ایمان نہیں تھا۔ صحابہ کرام نے اسی بنا پر ان کو قتل کر دیا کہ ان کے دل میں تو ایمان ہے نہیں، ہیں جھوٹے ایمان کے دعوے کرتے ہیں زبان سے۔ اللہ کے نبی کو پتہ چلا تو اللہ کے نبی نے غصے کا اظہار فرمایا تم کون ہوتے ہو ایمان اور کفر کے فیصلے کرنے والے؟ تمہیں کیا پتہ ان کے دل میں کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے اسلام کا قانون ہے کہ جو بندہ زبان سے کلمے کا اظہار کر دے تو اسے مسلمان ہی تصور کیا جائے گا، پھر اسے ہم کفر کی بنا پر نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ باقی اس کے دل میں کیا ہے اس کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، ہم نے نہیں کرنا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمایا آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ کے پاس ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ فرمایا جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا۔ ہاں وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اللہ سمجھ نصیب فرمایا، عمل کی توفیق عطا